السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وقال في شأنه ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ سامعین باتمکین، معزز علماء کرام، شہدائیان شمع رسالت اور حضرات حکم، آج میرے نہا خانہ دل کے چمنزاروں میں خوشی و مسرت کے انگنت شگوفے کھل رہے ہیں کہ میں حسین لمحات مبارک ساعات میں اور رسول رحمت کے مہمانوں کے روبرو اس انسان کامل کی سیرت و کردار اور رفعت شان کو موضوع گفتگو بنا رہا ہوں، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ گنچے بھی پریشاں ہوتے، نقش ہستی میں یہ گنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش سب دست گریباں ہوتے۔ حضرات گرامی، جب ہم آج سے 1450 برس پیچھے کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سطح زمین نورانیت کے فیض سے یکسر محروم نظر آتی ہے۔ عالم انسانیت ضلالت کی سیاہ چادر میں لپٹ چکا ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم اور بحر و بر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب بارگاہ خداوندی میں ان کی اصلاح کا فیصلہ ہوا، مردہ دلوں کی مسیحائی کا وقت آیا، تو مطلع عرب سے ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا، غار حرا میں تجلی حق کا ظہور ہوا، اور وادی بطحا کے سناٹوں میں درد و سوز میں ڈوبی ہوئی ایک صدا بلند ہوئی، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لیکن جب نبیوں کے امام اور رسولوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ توحید بلند کیا تو اس صدائے حق کو دبانے اور شمع ہدایت کو بجھانے کے لیے ہر طرف مخالفت کی آندھیاں چلنے لگی، لیکن عصیان اعلان ہوا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چنانچہ کائنات کا ایک ایک ذرہ تبدیلی محسوس کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ انسانیت کا سب سے روشن ورق پلٹ گیا۔ راہزنوں کو رہبری ملی، قضا کی جن کا مشغلہ تھا وہ امن و امان کے پاسباں بن گئے، سود خوری جن کا شیوا تھا وہ دیانت داری کے امین بن گئے، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ پھر کیا تھا؟ عالم انسانیت پر باران رحمت کا ایسا نزول ہوا کہ اندلس کے سبزہ زاروں، یورپ کے کوہساروں، ہند کے آبشاروں، سندھ کے مرغزاروں، کابل کی وادیوں، تبت کی بلندیوں اور چین کے نشیب و فراز نے نورانیت پائی، انسانیت نے وقار پایا، شرافت نے جمال پایا، بربریت پر زوال آیا اور دہشت پر انحطاط آیا۔ یہ کرشمہ تھا اس نبی امی کا جسے عرب کے بدبختوں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ عنقریب اس کا دین مٹ جائے گا، اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن مالک ارض و سما نے اسی وقت آپ کی رفعت شان کا ڈنکا بجا دیا اور فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا۔ چنانچہ زمین و آسمان اور گردش لیل و نہار اب تک یہ نظارہ کرتے چلے آئے ہیں کہ دشت و جبل، صحرا اور دریا میں، شہر اور دیہاتوں میں، آبادیوں اور ویرانیوں میں، سمندروں اور پہاڑوں میں، وادیوں اور گھاٹیوں میں، رات کی خاموشی میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرم و شام میں، بخارا اور ہندوستان میں، روس و افغانستان میں، جرمنی انگلستان میں، چین و جاپان میں، اور پھر کشمیر کے سبزہ زاروں میں، دکن کی پہاڑیوں
وادیوں میں، افغانستان کی بلندیوں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں میں، گنگا کی وادیوں میں اور برلن کی آبادیوں میں ہر سال نہیں، ہر ماہ نہیں، ہر روز 5 مرتبہ بلند مناروں سے جس نام کی پکار خالق کے نام کے ساتھ فضا میں گونجتی ہے، وہ اسی سچے اور اچھے کا نام ہے جسے بصیرت سے محروم دنیا نے ایک زمانے میں محض بے قصور یتیم کے حصے سے جانا تھا۔ شیدائیان شمع رسالت، یہ وہ تفسیر ہے جو اوراق لیل و نہار پر 1450 سال سے ثبت چلی آ رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، آپ ہی وہ نبی ہیں جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے متعلق فرمان باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ ہی سے کہا تھا کہ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مقتدی اور پیشوا بنا کر بھیجا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر کیوں نہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، امام بخاری مسلم، ابو حنیفہ اور شافعی جیسے لوگ بھی آپ کی غلامی پر ناز کریں، اور کیوں نہ آپ کی تعریف و توصیف میں کروڑوں اوراق سیاہ ہو جائیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں رسول رحمت کے دامن پاک سے وابستہ رکھے اور تا دم حیات آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا صدق الله العظيم۔ ہوش مندوں کی قیادت میں تباہی ہے بہت، ہوش مندوں کی قیادت میں تباہی ہے بہت، رہبری کے لیے اب کوئی دیوانہ چاہیے۔ صدر دی احترام اور صاحبان حکم، آج میری تقریر کا عنوان ہے علماء کی سیاسی قیادت، وقت کی اہم ترین ضرورت۔ سامعین با تمکین، علماء کرام کتاب و سنت کے شاہکار ہیں، وہ قوم کے سالار ہیں، ہر میدان میں ان کی قیادت کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ ملت اسلامیہ کے دلدار ہیں، وہ قوم کے وفا شعار ہیں، حق کے رازدار ہیں، موجودہ سیاست میں داخل باطلی افکار ہیں، سیاسی پارٹیاں ظلم و فساد کی آئینہ دار ہیں، سیاسی قائدین کی زبانوں پر پس ظلم کی پکار ہے، اور دور حاضر کے سیاسی قائدین سے ملت اسلامیہ حد درجہ بیزار ہے۔ ایسی سنگین صورتحال میں سیاسی میدان میں علماء کی قیادت کا سب کو انتظار ہے، سیاسی میدان میں علماء کی قیادت وقت کی للکار ہے۔ ہاں دوستو، آج کی سیاست ظلم و فساد، رشوت و بربریت، دھوکہ و عناد، بغاوت و خود غرضی، ملت فروشی و ستم تراشی اور آپسی دشمنی جیسے جراثیم کا پلندہ بن چکی ہے۔ یہاں پیار و وفا کا گزر نہیں، سیاست دانوں کو خدا کا ڈر نہیں، پسماندہ طبقات کی کوئی خبر نہیں، اور قوم کی حقیقی قیادت پر کوئی نظر نہیں، اور ان کی نگاہوں میں عوام کی کوئی قدر نہیں، اور انہیں اپنے ذاتی مفاد کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں۔ ملت کی درست خدمت کا کہیں کوئی ذکر نہیں، اس لیے آج ملت کا کوئی حقیقی چارہ گر نہیں۔ تو دوسری طرف ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ لوگ دین و سیاست کو ایک ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دین و سیاست علیحدہ چیزیں ہیں۔ بعض قمقلوں کا دعویٰ ہے کہ علماء کا ملکی سیاست میں حصہ لینا درست نہیں، یہ ان کے مقام و منصب کے مناسب نہیں۔ علماء کا کام واعظ و ارشاد، پند و نصائح، فتویٰ و قضا اور امامت و خطابت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ مساجد میں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، صدقہ و خیرات اور عقائد و ایمان کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کا یہ بھونڈا دین اس لیے بنایا گیا کہ اگر علماء سیاسی میدان میں آ جائیں گے تو ظلم اور عدل میں، رشوت اور خدمت میں، رہبری اور رہزنی میں فرق واضح ہو جائے گا۔ اور یہ ستم بھی کیا کم ہے کہ بعض علماء خود سیاست میں حصہ لینے کو شجر ممنوع تصور کرتے ہیں اور اس کو اپنی بزرگی اور مقبولیت کی راہ میں آڑ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت بھی اہل فہم سے پوشیدہ نہیں
کہ دین و سیاست کوئی جدا جدا چیز نہیں. جس طرح عبادت دین کا شعبہ ہے، ٹھیک اسی طرح سچی اور حقیقی سیاست بھی دین کا اہم ترین حصہ ہے. اگر سیاسی قیادت دین کا حصہ نہ ہوتی تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سیاست کے بے نظیر بادشاہ کیوں ہوتے؟ حضرات خلفاء راشدین اس میدان میں اپنی صلاحیتیں کیوں کھپاتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند اور ان جیسے کتنے علماء کرام کے نام گنواؤں جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا. مجھے بتاؤ کیا علماء محدث نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، مورخ نہیں تھے، شیخ الحدیث نہیں تھے، علوم و فنون کے ماہر نہیں تھے، تصوف و تزکیہ کے امام نہیں تھے، اچھے خطیب نہیں تھے؟ کیا ان کے مریدین و مسترشدین کا حلقہ نہیں تھا؟ کیا وہ میدان تدریس کے بہترین شہ سوار نہیں تھے؟ کیا ان پر جان نچھاور کر دینے والے شاگردوں کا جم غفیر نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. ان تمام اکابر نے سیاست میں حصہ اس لیے لیا کہ اگر علماء کے ہاتھ میں سیاسی قیادت نہ ہوگی تو پھر علامہ اقبال کا یہ شعر آئینہ دکھائے گا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اے طیوران جامعہ، آج بے شمار تنظیمیں جنم لے رہی ہیں، ہزارہ تحریک وجود میں آ کر تن بندن کی بازی لگا رہی ہیں. اہل درد کا فکر و کڑن سے برا حال ہے، مگر ان ساری کوششوں کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کے پاس علم تو ہے، افتاء و قضا تو ہے، بڑے بڑے محراب اور بڑی بڑی مسندیں ضرور ہیں، مگر قوت نافذہ رکھنے والی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے. اے وارثان رسول، اگر تم نے اب بھی ایڑ نہ لگائی، ہمت و حوصلہ بلند نہیں کیا اور سیاسی قیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اور اپنے عزائم کو نہیں سنبھالا، تو یاد رکھیے کہ آپ کے دنیاوی حقوق بھی سلب ہوں گے اور آپ ہی کی نگاہوں کے سامنے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تباہی کے دانے لگ جائے گی. آذانوں پر پابندی لگے گی، 3 طلاق جرم ہوگا، ایک بابری مسجد نہیں کہیں اور مسجدیں ویران ہوں گی، چہروں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجانا جرم مانا جائے گا. مسلمانوں کی عائلی زندگی کے فیصلے غیر مسلم جج کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملکی عدالتوں میں تولا جائے گا، یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا اور متبنہ حقیقی وارث بن جائے گا اور دنیا و آخرت دونوں تباہی کے دہانے لگ جائیں گی. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ختم نبوت کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے. واجب الاحترام معزز سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ آرا منصفین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے فلسفہ ختم نبوت و رد قادیانیت. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب جنت کا وہ حقدار نہیں ہے. خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے. گرامی مرتبت حاضرین، میرے عنوان کے 2 جز ہیں. پہلا جز فلسفہ ختم نبوت، دوسرا جز رد قادیانیت. ختم نبوت کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی ہو بروزی ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو. جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام بھی حضور کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تائید آقا یوں فرماتے ہیں
فجئت انا فاتممت تلك اللبینتی، کہ میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت 2 چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ماقبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے انبیاء کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیت حلال وحرام، کہ اس آیت کے بعد کسی احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا فقد کفر، اور انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفرا بالاجماع، کہ اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ سامعین بزم، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا آدم کو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ مگر جب باری میرے امام الانبیاء کی آئی تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز بھی بے نقطہ۔ گویا کہ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم ہے۔ سامعین بزم، میرے عنوان کا دوسرا جز رد قادیانیت ہے۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کے کچھ اوصاف ہیں۔ ارے نبی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور نہ ہو، جبکہ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479 میں لکھتا ہے کہ میرا حافظہ خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ ارے تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ واجب التعظیم رکھنے کے لیے جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، ان پر اسی قوم کی زبان میں وحی نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ مرزا قادیانی بھی اپنی کتاب چشمِ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 218 پہ اسی بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس مرزا کو کئی زبانوں میں وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب تذکرہ مجموع بیع الحامات صفحہ نمبر 4 پہ لکھتا ہے کہ مجھے عربی، اردو، فارسی، انگریزی، عبرانی زبان میں وحی ہوتی ہے۔ ارے انبیاء کی مقدس خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ مقدس وجود تہذیب و اخلاق و صبر و تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں، کسی کی سخت کلامی پر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اپنی شیریں زباں اور نرم و گوئی کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انبیاء کے مظہر عدم ہونے کا دعوے دار مرزا احمد قادیانی سراسر اخلاق کی کمزوریوں، نکتہ چینیوں، بدگوئیوں اور بد کلامیوں سے لبریز تھا۔ چنانچہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 پر تمام مسلمانوں کو ولد الحرام کہتا ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305 پر تمام اولیاء اکرام کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتا ہے، حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، احادیث رسول کا استہزاء کرتا ہے۔ تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر، اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، مثوا و جہنم کی وعید اس کو سنا دو، مثوا و جہنم کی وعید اس کو سنا دو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد
محترم و مکرم حکم صاحبان اور چمستان نبوت کے درخشندہ ستاروں، زمانے کے اندر ہر طرف ظلم و ستم اور آمریت و بربریت کا دور دو رہا تھا، رحم دلی اور اخوت و بھائی چارگی کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ ایسے نازک اور پرفتن دور میں ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی جو پوری انسانیت کا غمخوار ہو، جس کی قیادت انسانوں کی زندگی سنوار دے، جس کی قیادت ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکے، جس کی قیادت و سیادت زناکاری، فحاشی، مکاری، عیاشی اور بت پرستی سے روک کر رکھ دے، جو ایسا قائد ہو جو ظالم و جابر طاقتوں کی عقل ٹھکانے لگا سکے۔ جب ہم ایسے قائد کی تلاش میں نکلتے ہیں جس کے اندر قیادت کے یہ جمیع اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہوں، اور ہم تاریخ کے اوراق کھنگال کر دیکھتے ہیں، تو جس عظیم ہستی کا نام سامنے آتا ہے اسے یہ دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ جو خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم، امیر کا حقیقی مصداق تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، سلام اس پر جو راتوں کو نہ سوتا تھا، سلام اس پر جو بستر استراحت پہ روتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ چھالدار جس کا بچھونا تھا۔ پھر اس عظیم ہستی نے ان صلاحیتوں کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ اس ہستی نے خود ہی قیادت نہیں کی، تنہا اقتدار نہیں سنبھالا، بلکہ اپنے متبعین اور پیروکاروں کو بھی قیادت کرنا سکھلایا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ حضرات جاننا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی قیادت عظمیٰ کتنی عظیم تھی تو سنیے، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی قیادت عظمیٰ کتنی عظیم تھی۔ آپ علیہ السلام عالمی قیادت کر رہے ہیں، آپ کی قیادت میں لشکر روانہ ہو رہے ہیں، آپ اپنے لشکروں کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جانثاروں، میں تمہیں حکم کر رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جنگ تو کرنا مگر معصوموں کو ہاتھ نہ لگانا، تم جنگ تو کرنا مگر دوشیزاؤں کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کرنا، تم جنگ تو کرنا مگر عورتوں کی عزتوں کو داغدار نہ کرنا، تم جنگ تو کرنا مگر مندروں کو نہ توڑنا، تم جنگ تو کرنا مگر مندروں میں بیٹھے ہوئے سادھوؤں کو قتل نہ کرنا، تم جنگ تو کرنا لیکن تم سے کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دینا۔ اس کی دعا سے تو قاتل بھی عادل بن گئے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات، یہ ہے آپ علیہ السلام کی قیادت و سیادت۔ ارے میرے نبی اور ان کے متبعین کی قیادت پر الزام تراشی کرنے والوں، سنو، اگر جاننا چاہتے ہو کہ میرے نبی اور ان کے متبعین کی قیادت عظمیٰ کیسی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قیادت دیکھو، داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قیادت دیکھو، اسد اللہ غالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت دیکھو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت دیکھو، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت دیکھو۔ ان اکابرین ملت کی قیادت تمہیں بتلا دے گی کہ آپ علیہ السلام اور ان کے متبعین کا قیادت عظمیٰ کتنی عظیم تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے نبی کا اپنی امت کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا تو دیکھو، میرے نبی نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، میرے نبی نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی کو معاف کر دیا، میرے نبی نے اپنے اوپر غلاظت ڈالنے والوں کو معاف کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے نبی کی بے انتہا لوگ خدمت کیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام سے کوئی بدگمان تک نہ ہوا۔ بلکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کے چچا، یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے کرتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں حضرات نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے تحقیق حال کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو گھر والوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کے اخلاق و معاملات۔ حاضرین مجلس، یہ تھے سیرت پاک کے چند عظیم نمونے جنہیں زندگی میں اپنا کر انسان بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، کامیابی اور کامرانی اس کے قدموں کو چوم سکتی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فرائض و نوافل پڑھ لینا ہی دین نہیں،
بلکہ سیرت نبوی پر عمل کرنا اور مذہب اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی دین ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم صدق الله العظيم۔ تقدیر نے کیا اس لیے چنوائے تھے تنکے، تقدیر نے کیا اس لیے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ عالی وقار صدر محترم، ذیشان حکم مستحکم، لائق تعظیم اساتذہ اکرام اور گلشن نبویہ کے عندلیبوں، آج میں امت مسلمہ کے لیے پیغام مستقبل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رفتار زمانہ، تلخ و شیریں حالات کے نشیب و فراز اور گردشی ایام سے پیدا ہونے والے ارتقاء و انحطاط سے بے پرواہی برابر جاری ہے۔ نئے رنگی احوال اس کے نظام تسلسل میں نہ جمود و تعطل پیدا ہونے دیتی ہے اور نہ اس کی رفتار کو سست ہونے دیتی ہے۔ زمانے میں احوال یکساں نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور دن رات کے لگاتار انقلابات بھی اس کی غمازی کرتے ہیں۔ رات کے خاموش سناٹے کائنات پر پھیل جاتے ہیں، لیکن تاریکی شب ٹھہرتی نہیں۔ دن کے اجالے کو تعاقب میں نکلتے دیکھ کر بھاگ نکلتی ہے۔ زندگی کی کوئی ایسی شام نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ ہو۔ یوں تو حال کے آئینے پر مستقبل کے جو خد و خال نظر آتے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہیں۔ حالات مفروضات کی دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ اب حقائق کے چہرے پر تصورات کے حسین پردے ڈالے جا سکتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ تمام کفر متحد ہو چکا ہے۔ وحشت و بربریت کا طوفان تندی اور تیزی کے ساتھ اسلام اور مسلمان کا محاصرہ کر رہا ہے۔ یأس و نا امیدی اور شکستگی اور بددلی کے بادل چاروں طرف پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور جب یہ کربناک واقع ذہن کے دریچے پر دستک دیتے ہیں تو دل خراش حالات کا تصور داخلی کلفت میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ خطرات کی امنڈتی لہر نے مسلمانوں کے دل پر ایسی ضرب لگائی ہے جو بہت ہی کاری ہے، اور وہ اس زخم کے لیے مرہم کی تلاش اور وقت کی تیز دھوپ میں چھاؤں کی جستجو میں سرگرداں اور پریشان ہے، لیکن دور دور تک اس کا سراغ نظر نہیں آتا۔ دراصل یہ تلاش و جستجو ایک حقیقی سرچشمے سے بہت دور ہٹ کر ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا جزو لا ینفک ہے۔ زمانہ شاہد ہے اور تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے سینوں میں اطاعت و فرما برداری کی قندیلیں روشن کی ہیں تو مصائب و شدائد کی تاریکیاں ہمارے پاؤں متزلزل نہ کر سکیں، اور جب بھی ہم نے جذبہ یقین سے سرشار ہو کر اسلام کی شاہراہوں پر اپنے قدم جمائے ہیں تو مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی ہمارے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سمندر کا طوفانی تلاطم متموج سراپا منقاد بن گیا۔ یاد کرو وہ لشکر اسلامی کا جاباز قائد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ جس وقت آتش کدہ ایران کو بجھانے کا قصد کیا، حاکم وقت کو اس ارادے کی خبر لگ گئی، علم ہوتے ہی اس نے دجلہ کا پل اڑوا دیا، کشتیاں ہٹوا دی، اور بزام خیش یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ نہ ہی دریا عبور کر سکیں گے اور نہ ہم تک رسائی ہو سکے گی۔ لیکن اسلام کا پرشکو لشکر جب ساحل دجلہ پر اترا اور صورتحال کا مشاہدہ کیا تو سمجھ گئے کہ آج ہمارے ایمان و یقین کا امتحان ہے۔ شہسواران اسلام کی رگیں پھڑک اٹھی، پھر کیا تھا، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں گھوڑوں سمیت ٹوٹ پڑے۔ اس وقت آسمان محو حیرت تھا، فرشتے انسان کی اطاعت شعاری اور فرما برداری کو دیکھ کر شرمسار تھے، اور بزبان حال یہ کہہ رہے تھے کہ اے انسان تجھے ہی اس کا استحقاق تھا کہ ملائکہ تیرے سامنے سر بسجود ہوں۔ ملت اسلامیہ کے عالم برداروں، جی ہاں، زمانہ شاہد ہے
کہ ایک مجاہد کا مٹی کا پیالہ دریا میں گر گیا تھا، تو اس مجاہد نے دریا سے مخاطب ہو کر کہا کہ سن اے دریا، تو جس کا محکوم ہے ہم اس کے مامور ہیں، تو جس کے حکم سے بہہ رہا ہے ہم اس کے حکم سے، اس کے دین حنیف کے احیاء کی خاطر تیری آغوش میں آ پڑے ہیں۔ گرچہ میرا پیالہ کمتر اور حقیر شے ہے، لیکن تمہاری امانت و طاعت کا ذریع تذکرہ تاریخ کے روشن اوراق پر رقم ہونے والا ہے، لہذا میرے پیالے پر ہلکی سی آنچ نہ آنے دینا۔ چشم افلاک نے دیکھا، تاریخ کے صفحات نے نوٹ کیا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دریا کی ایک موج آئی اور پیالہ ساحل سمندر پر ڈال گئی۔ سامعین ذی احتشام، آج ہم احکام خداوندی کو بے دردی سے توڑ رہے ہیں، معصیت محبوب مشغلہ بن چکی ہے، عبادات سے تغافل و تساہل، مساجد ویران و غیر آباد، لیکن سینے محال ہمارے وجود سے مزین، دینی مراکز سے تو وحشت، لیکن کلب و پارک ہمارے لیے سامان تفریح، عریانیت کا یہ عالم کے خاتون خانہ بغیر پردہ سر بازار ٹہل رہی ہے، اور گھروں میں ذکر و تلاوت کی گونج کی بجائے فلمی نغموں کا شور اور ناچ گانا سکہ رائج الوقت بن چکا ہے۔ ٹی وی اور وی سی آر نے ایسی قیامت مچا رکھی ہے جو ناقابل بیان حقیقت ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے رامائن اور مہا بھارت موجب دل بستگی ہے، حد تو یہ ہے کہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی زبان پر سیتا اور رام کی کہانی ہے۔ آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخر کار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین بزم، یہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، محبوب رب کائنات کی براہ راست تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مظہر اتم، آپ کی تعلیم و تربیت کی واضح مثال، آپ کے ارشاد و ہدایات کی مخاطب اول اور آپ کے فیض صحبت سے بہرہ اندوز ہے۔ یہ رسول خدا اور خلق خدا کے درمیان وہ واسطہ ہے جس کے بغیر نہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہاتھ آ سکتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ کی بیان کردہ احادیث۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ مقدس جماعت دین مستقیم کی محافظ، سنت نبوی کی پاسبان ہے۔ اس جماعت کی تنقیز و تنقید صرف ان کی شان میں گستاخی ہی نہیں بلکہ اصول دین سے اعتماد ختم کرنے اور قرآن و سنت کو نعوذ باللہ ناقابل اعتبار سمجھنے کے مترادف ہے۔ جب صحابہ کی جماعت پر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر ان کے واسطے سے پہنچنے والا قرآن و حدیث کا ذخیرہ کیوں کر معتبر ٹھہرے گا؟ سامعین باتمکین، حضرات صحابہ کا تقدس و امتیاز کسی انسانی شخصیت و جماعت کا عطا کردہ نہیں ہے بلکہ انہیں یہ رتبہ بلند خود خالق کے دو جہاں کے دربار سے عطا ہوا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے صحابہ کے افضل الخلائق ہونے کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا، اور بیشتر مفسرین نے اس آیت کا اولین مصداق صحابہ کو ٹھہرایا ہے۔ تو وہی فتح مکہ سے قبل اور بعد انفاق و قتال کرنے والے صحابہ کے لیے جنت کا مزدہ فضا سناتے ہوئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى بھی فرمایا۔ تو وہیں صحابہ کے باطنی ایمان پر روشنی ڈالتے ہوئے سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ارشاد فرمایا۔ ان تمام آیتوں کے باوجود بھی اگر کسی تاریخی روایت سے صحابہ کی تنقیص لازم آئے تو اس نص قطعی کے معارض ہونے کی بنا پر لازماً مردود ہوگی۔ سامعین مکرم، اسی پر بس نہیں
بلکہ جو لوگ صحابہ کی عدالت کو اپنی سازش کا نشانہ بناتے ہیں، عدالت صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ذات صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان ناپاک زبانوں کو لگام دینے اور ان پر قدغن لگانے کے لیے دربار رسالت سے بھی واضح فرامین منقول ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف صفحہ نمبر 553 پر ارشاد ہے لا تسبوا اصحابی۔ اسی طرح ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 225 پر ارشاد نبوی ہے لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اور آگے بڑھیے، انہیں قابل اتباع قرار دیتے ہوئے اعلام الموقعین جلد ثانی صفحہ نمبر 133 کے مطابق اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا فرمان جاری کیا۔ برادران قوم و ملت، ائمہ سلف و خلف کا اس عقیدے پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ تمام صحابہ بلا کسی استثناء کے عادل اور واجب التعظیم ہیں۔ چنانچہ عدالت صحابہ کو زیر بحث لاتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں وقال ابن الحزم الصحابۃ کلہم من اہل الجنہ۔ اسی عدالت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 6 صدی میں قاضی عیاض، 8ویں صدی میں امام ابن تیمیہ، 11ویں صدی میں امام ربانی مجدد الفسانی، 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، 13ویں صدی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے اساطین امت نے عدالت صحابہ کی شہادت دی ہے۔ اے صحابہ پر مر مٹنے والوں، صحابہ کے بارے میں تم ہم سے پوچھتے ہو تو سنو، جنہوں نے اپنے خون و پسینے سے اسلام کی آبیاری کی وہ صحابہ، جنہوں نے دین کے لیے اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو قربان کیا وہ صحابہ، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے رسول اللہ کو معلم بنا کر بھیجا گیا وہ صحابہ، جن کے تزکیہ قلوب کے لیے حبیب خدا تشریف لائے وہ صحابہ، جن کے زمانے کو خیر القرون کہا گیا وہ صحابہ، جن کی اطاعت رسول کی اطاعت قرار دیا گیا وہ صحابہ، جن کی مخالفت کو رسول اللہ کی مخالفت قرار دیا گیا وہ صحابہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین ذی احتشام اور قابل صد افتخار حکم صاحبان، اسلام کی پوری 1450 سالہ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب بھی بت پرستوں نے حق پرستوں کو للکارا تو حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس للکار کو قبول کیا اور وہ مردانہ وار سر بکف کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور خیل باطل کو چکنا چور کر دیا، جس کے نتیجے میں بدر کا میدان، احد کی پہاڑی، خندق کی لڑائی اور آتش کدائے ایران ہمارے قبضے میں رہا۔ یہی نہیں بلکہ مصر سے ایشیائے کوچک تک، فارس سے اسکندریہ تک، خراسان سے آذربائیجان تک اور ہندوستان کی سرحد آسام سے کنیا کماری تک نعرہ توحید ہم نے بلند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کفر قریش مکہ کی شکل میں آیا تو اسلام محمد بن عبداللہ کی شکل میں آیا، جب کفر شرحبیل کی شکل میں آیا تو اسلام خالد بن ولید کی شکل میں آیا، جب کفر مسیلمہ کذاب بن کر نمودار ہوا تو اسلام وحشی بن حربی کی شکل میں آیا، جب 22 ہجری میں کفر شاہ ایران کی شکل میں آیا تو اسلام سعد بن ابی وقاص کی شکل میں آیا، جب 92 ہجری میں کفر شہنشاہ انلس راجہ راڈرک کی شکل میں آیا تو اسلام طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر کے لبادے میں آیا، جب 93 ہجری میں کفر سربراہ سندھ راجہ طاہر بن کر آیا تو اسلام محمد بن قاسم کی شکل میں آیا، جب 114 ہجری میں کفر کا سرخیل
انگریز حاکم فرانس چارلس مارشل کی شکل میں آیا تو اسلام عبد الرحمن واقفی بن کر آیا۔ جب 372 ہجری میں رئیس پشاور جے پال نے غزنی کو تباہ کرنا چاہا تو اسلام سلطان سبکتگین کی شکل میں آیا۔ جب 398 ہجری میں راجہ آنند پال کی ریشہ دھوانیاں بڑھی تو اس کا سر محمود غزنوی نے توڑا۔ جب 3 اور 4 صدی میں کفر فلسفہ یونان اور باطنیت کے لبادے میں آیا تو اسلام 450 ہجری میں امام غزالی کی شکل میں آیا۔ جب 539 ہجری میں صلیبیان اہل ایمان کو للکارا تو اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں آیا۔ جب 656 ہجری میں کفر ہلاکو چنگیز اور تاتاریوں کی خوفناک شکلوں میں آیا تو اسلام ابن تیمیہ کی شکل میں آیا۔ جب 10ویں صدی میں کفر شاہ آرمینیہ اور سلطان ہند جلال الدین محمد اکبر کی شکل میں آیا تو اسلام سلیم خاں اول اور مجدد الفسانی کی شکل میں آیا۔ جب 11ویں صدی میں کفر انگریزوں کا ناپاک قدم بن کر آیا تو اسلام شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا۔ جب 12ویں صدی میں کفر پنڈت دیانند سرسوتی کی شکل میں آیا تو اسلام قاسم نانوتوی کی شکل میں آیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تھے ہمیں ایک تیرے ماری کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ سامعین بات تمکین، لیکن 21ویں صدی سے قبل ذرا 20ویں صدی کا جائزہ لیجئے۔ اس صدی میں عالم اسلام نہایت پریشان کن حالات سے دوچار ہوا۔ چنانچہ 3 مارچ 1924 عیسوی کو مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو 4 مئی 1948 عیسوی کو دنیا کے نقشے پر ایک صہیونی ریاست اسرائیل کا ظہور ہوا، جسے 1 منٹ بعد امریکہ تو 2 منٹ بعد روس نے تسلیم کیا۔ اسی صہیونی ریاست نے 1967 عیسوی کو بیت المقدس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ چھوڑو دنیا کی تاریخ، ذرا اپنے ملک کا بھی جائزہ لیتے چلنا کہ بھارت کی کفریہ طاقتوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ کبھی مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا، کبھی یکساں سول کوڈ کا نعرہ لگایا گیا، کبھی تاریخی اماکن پر قبضہ کیا گیا، کبھی تحریک استشراق کے ذریعے اسلامی عقائد پر آوازیں اٹھائی گئیں تو کبھی مساجد و مقابر پر یلغاریں کی گئیں، حتیٰ کہ 6 دسمبر 1992 عیسوی کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ جگہ جگہ ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئیں تو قریہ قریہ بھائیوں کا قتل عام ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب نئے نئے روپ میں آ کر نبوت محمدی کو چیلنج کر کے دین محمدی کے قلعوں میں شغاف پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تجھے عزت کی زندگی گزارنی ہے اپنی عبادت گاہوں سے پیار ہے۔ وآخر دعوانا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم زدنا علما، اللہم زدنا علما، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ دین مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمانے میں جتنے سارے مسائل پیدا چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، اللہ امت کو اللہ اس کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان مدارس کی، درسگاہوں کی، تربیت گاہوں کی
اے اللہ دینی تمام تحریکوں کے اللہ حفاظت فرما، بری نظروں سے، آفتوں سے، اے اللہ فتنوں سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما۔ یا اللہ طلبہ عزیز جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان کو علم کی برکتیں، علم کا نور نصیب فرما، ان کا مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ جن والدین نے اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کیا ہے، اے اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مستقبل میں اے اللہ دین کے بڑے بڑے کام ان سے ہونے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اکابر کی ڈگر پر چل کر اے اللہ ان کی طرح سے یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے قابل خود کو بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو کامیاب بنانے میں جن حضرات نے جو بھی خدمات پیش کی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائیوں میں جو تعاون پیش کیا گیا ہے، اللہ سب کو مقبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔